اچھا، انہوں نے کہا کہ جو استخارہ ہے وہ اپنی مرضی کا لوگ تلاش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو استخارے کے حوالے سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ استخارہ ہمیں کرنا کس کام کا چاہیے، یعنی جو ہمیں کنفرم ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا اس میں بھی استخارہ کیا جائے، یا ایک چیز نیکی والی کام، نیکی کا کام ہے جیسے نماز پڑھنا ہے، نفل پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا حرام سے بچنا ہے، اس سے بچوں یا نہیں بچوں، تو کیا اس کے لیے بھی استخارہ کیا جائے گا؟ جو فائنل ہے اس کے لیے تو استخارہ نہیں ہو سکتا. جس میں وہ کروں کہ نہیں کروں، کچھ اس میں جو ہوتا نا، تو اس کے لیے یہ مشورہ طلب کرنا ہے. گویا جیسے مشورہ طلب کرتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ پاک سے. یہ تو اب جو ہے ہی حرام، تو وہ اگر استخارے میں حلال آ بھی گیا بالفرض، کسی کو شیطان نے کچھ ترکیب بنا دی تو حلال تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو ہے ہی حرام. اور جو کرنے کا فائنل ہو گیا کہ یہ کرنا ہی اپنے کو، اب استخارے کی حاجت نہیں ہے. اچھا، بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو استخارہ آ گیا تو ایک مثال کیا بولتے ہیں، وہ کہاوت ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا، تو اس کو مطلب استخارے کا طریقہ آ گیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو اس نے، بھائی صاحب نے، ان کے علاقے میں قتل ہو گیا، تو ان کے پاس آئے، بولا کہ قاتل. تو اس نادان نے وہ اپنے حساب سے استخارہ کیا، حدیث کا استخارہ نہیں، دوسرا کو استخارہ کیا اور قاتل کا نام اس نے نکال کے دے دیا. اب آگے مت پوچھو کیا ہوا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا آگے کیا ہوا. تو اس طرح بھی مطلب ہوتے ہیں استخارے. تو یہ نہیں کرنا ہے. چور نہیں پکڑے جاتے استخارے سے، چور پکڑنے کا طریقہ لکھا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس پر حد، یعنی جو بھی شریعت کے جو احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، یہ فائنل نہیں ہوگا. کہ کوئی استخارے سے جو بھی ہم نے سیکھا، جو حاصل کیا، تو یہ مطلب اس کو ہم یقینی خبر نہیں کہہ سکتے کہ 100% بس یہی ہے. ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو خوابوں میں بھی جو ہوتا ہے، تو اس پہ یہ حجت یعنی دلیل نہیں ہوتے. اس لیے اب استخارے کے کئی طریقے بزرگوں سے بھی رائج ہیں، غلط ان کو بھی نہیں کہنا ہے، سمجھے، لیکن پرفیکٹ یعنی زیادہ مضبوط ہر حدیث میں جو آیا تو وہی زیادہ مضبوط ہے. یہ بھی ارشاد فرما دیں جیسے اب جیسے انہوں نے نکاح والی بات کی تھی کہ رشتہ آتا ہے، اب امیر آدمی ہے، امیر کے یہاں سے رشتہ آیا تو وہ استخارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے، غریب ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے پھر جو ہے وہ استخارہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو اس پہ یہ ارشاد فرما دیں کہ امیر غریب سے ہٹ کر جو استخارہ ہم نے کرنا ہے، تو پہلے کیا ہم جیسے رشتے ہی کی بات لیں تو کیا پہلے ہم مکمل معلومات لیں گے یا نہیں لیں گے، یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کر لیں؟ پہلے اس کے نظریات کی، اس کے حالات کی، اس کے کام کاج کی، اس کے گھر کے باہر کے ماحول کی، ان تمام چیزوں کی معلومات لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، پھر اس کے بعد استخارہ کروایا جائے گا، یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کروا لیں؟ بیان فرمایا آپ نے کہ یہ پہلے تو انکوائری کر لی جائے. اب اپنا جیسے کہ یوں مطلب ذہن بنا کہ یہاں اگر درست ہے تو ہو جانا ہے. اب اس کے لیے استخارہ کیا کہ واقعی یہ درست ہے یا کہیں ہم کوئی نقصان میں تو نہیں رہیں گے. اب استخارہ کرے، پہلے اپنی انکوائری کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے اس وقت سے میرا سوال ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے. پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استغفار. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری استغفار کی عادت کس طرح بن سکتی ہے؟ استغفار لفظ نہیں ہے، استغفار. استغفار، استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، بخشش چاہنا، استغفار. اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ مختلف روایتیں فرماتے تھے. تو یہ استغفار جو ہے کہ یہ گناہ کے لیے ہی نہیں کیا جاتا. سرکار میں تو کوئی گناہ ہی نہیں نا، معصوم ہے. تو اس
درجے بلند ہوتے ہیں، یا کوئی خلاف اولا ٹائپ کا فعل ہو گیا، جیسے کئی بزرگوں سے استغفار، تو یہ تو بڑے نیک ہوتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، تو درجے بلند ہونا وغیرہ، تو یوں ان کی برکتیں استغفار کی، اور یہ اللہ کی جناب میں عاجزی استغفار۔ تو بہرحال لے کے استغفار میں تو سمجھو کہ ہر درد کی دوا ہے، جیسے ہر درد کی دوا صلی علی محمد، اسی طرح استغفار میں بھی ہے، یہ قرآنی آیتیں بھی اس کی۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا تھا، اور اس پر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارش بھی نازل فرمائے گا، بچوں کے ذریعے، اموال کے ذریعے تمہارے مدد بھی فرمائے گا، یعنی اولاد کے لیے بھی استغفار، مال میں بڑھوتری کے لیے بھی استغفار، بارش کے نزول کے لیے بھی استغفار، ان تمام چیزوں کے لیے استغفار یہ فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بیان کیا، تو یہ قرآن کی آیت کا اس میں ایک اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دیں۔ بہرحال استغفار جو ہے یہ بڑا جامع ایک وظیفہ ہے، تو اس اب رمضان شریف کا تو اس سے خاص تعلق ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تم کو ضرورت ہے، اور دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، یہی ہے نا؟ دو چیزوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ دو چیزوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ تو دو چیزیں جس کے ذریعے تم رب کو راضی کرو گے، یہ رمضان کے لیے خاص مطلب خصوصیت ہے اس کی، وہ ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار۔ استغفر اللہ کہنا یہ بھی استغفار ہے، اور بھی اس کے استغفار کے کئی صیغے ہیں۔ تو یہ کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ ہو، یہ پہلے کلمے کی خوب تکرار کرے، پورا بے شک پڑھے لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ اچھا، اور دو چیزوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا۔ تو یہ ماہ رمضان کے لیے یہ چار چیزیں خاص ہیں، حدیث پاک میں ان کا بیان ہے۔ اچھا، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ پاک اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، چھٹکارا دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حوالہ ابن ماجہ شریف، کتاب الادب، باب الاستغفار، جلد 4 صفحہ 257، حدیث نمبر 3819۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا امام حسن نواسہ رسول رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ پاک مجھے اولاد دے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کہ کثرت استغفار یہاں تک اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل آپ نے کہاں سے فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا
تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نہیں سنا یمددکم باموال وبنین. حوالہ تفسیر مدارک سورہ ہود تحت الآیہ 52 سے 502. تو یوں مطلب استغفار کا قرآن سے انہوں نے مطلب یعنی کہ ثبوت پیش کیا. استغفار کے فوائد کا انہوں نے قرآن سے ثبوت پیش کیا کہ انبیاء نے اصل میں استغفار کا حکم دیا تھا اپنی قوم کو کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے، تمہاری قوت میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی، اولاد میں بھی، اور آسمان سے بارش بھی برسائی جائے گی، یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے. جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی تو وہ بتایا کہ شاید اس میں غلطی ہو گئی ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، لیعذبہم غالباً میں نے پڑھ دیا تھا تو وہ یہاں معذبہم میں اس کو ایڈٹ فرما لیجیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.